ہیں، جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اللہ کے بندے خوب جان لو کہ راہ خیر کے مسافروں کے پاس تاریک دلوں میں اجالا کرنے والا روشن چراغ، فہم و فراست سے پردہ دور کرنے والا عمل، دھوکے و نقصان کی حسرت و پچھتاوے سے بچانے والا اخلاص، غرور کے مصائب سے ہوشیار رکھنے والا خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی کی ملکیت ہیں۔ سوال کا جواب تیار رکھیں۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ کر تباہ ہو جائے گا، اور اس کے کونوں پر فرشتوں ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، اور اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اللہ پر پیش کیے جائیں گے۔ کوئی ڈرنے والا نہیں ڈرے گا۔ راہ خیر کے مسافروں کے پاس تاریک دلوں میں اجالا کرنے والا روشن چراغ، فہم و فراست سے پردہ دور کرنے والا عمل، دھوکے اور نقصان کی حسرت و پچھتاوے سے بچانے والا اخلاص، غرور کے مصائب سے ہوشیار رکھنے والا خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ تو ساری کے سارے مخلوق مردہ ہیں سوائے علماء کے، اور علماء سارے کے سارے سو رہے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سارے کے سارے غرور کا شکار ہیں سوائے مخلصین کے، اور مخلصین کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو ایسا نور دے دیا جس کو لے کر وہ آدیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، تو ایسے عمل پر انتہائی حیرت و تعجب ہے جو اپنے معاملات و اخبار کے پہچاننے سے بے پرواہ ہے، اور نہ ہی اسے کسی حجت و عبرت اور حکمت و دھمکی میں کوئی دلچسپی ہے کہ آخر مرنے کے بعد اس پر کیا بیتنے والی ہے۔
کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے عالم اور اللہ کی دیگر پیدا کردہ چیزوں میں غور و فکر نہیں کیا اور اس بات میں کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اے عقل و دل کے اندھو، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے نہیں یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے ہیں؟ یا بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں؟ اور انتہائی حیرت و تعجب ایسے عالم پر جو اپنے سامنے انتہائی بڑی بڑی ہولناکیوں اور رکاوٹوں کا یقینی مشاہدہ کرنے کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتا، سستی و کاہلی سے باز نہیں آتا اور جد و جہد اور عمل کے لیے بے چین نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ تو اے وہ لوگوں جن کی آنکھوں پر پردہ ہے، اللہ فرماتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اور ایسے عمل پر بھی انتہائی حیرت و تعجب ہے جو اخلاص سے محرومی اور اپنے بد ضمیری کی وجہ سے نجات کے راہ کی چابی کھو بیٹھا۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وہی کی جاتی، سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اے وہ شخص جسے نفع میں نقصان ہوا ہے، اللہ کا فرمان سنو اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو اندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ ہی وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ اور ایسے مخلص پر بڑی حیرت و تعجب ہے جس نے اللہ جل جلالہ کے اپنے منتخب بندوں، دوستوں اور رسولوں کے معاملات پر غور و فکر نہ کیا تاکہ ان کے ڈر اور خوف کی کیفیت کا مشاہدہ کرے، جیسا کہ خلیل اول اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد رکھو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، اور ان کے ڈرانے کا مشاہدہ کرتا ہے جیسا کہ خلیل اکمل صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اکمل سے اللہ فرماتا ہے یقیناً تیری اور تجھ سے قبل تمام انبیاء کی طرف وہی بھیجی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ اے وہ شخص جس کا نفس غرور کا شکار ہے، اللہ کا یہ فرمان سنو الغرض آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ یا بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا رفیق اور برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور نازل شدہ حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ ان سے پاک کتاب دی اور جن کے دل عرصہ دراز کے بعد سخت ہو گئے، ان کے اکثر فاسق تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیات اور ذکر حقوق میرے اور تمہارے نفع بخشنا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ عظیم و جلیل سے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے بخش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ حمد و ثنا جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، اور درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ اور آپ کے آل اور اطاعت و وفاشار صحابہ پر۔ اور حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے نام پر پکارا اور تقوی کی دعوت دی اور اس کے فراموش کرنے کے خسارے اور ربناک نقصان سے خبردار کیا اور احوال قیامت کے اکثر مختلف ہونے سے آگاہ فرمایا۔
اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو اس کے عظیم اثر اور اسماء جلال و جمال کے کمال سے روشناس کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور سچ کہا قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق پر عمل کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سچے لوگوں کے ساتھ ہے اور اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی چیز کا حکم دیا ہے جس سے خود شروع کرتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا اور تمہیں بھی حکم دیا ہے اور سب سے افضل ہستی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت شیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔